نام کے والا ہم کو ایسے لوگوں نے ہے ستایا، ارے رسی رسی کسی نے کھینچی، پتھر کسی نے مارا، عابد کے سامنے ہر ایک ہم خیدی نے تھپایا سایہ، تھک کے ایک پل کے لیے بیٹھنا چاہا بابا، ارے مار کر در راس دم کرنے اٹھایا، ہوگا وطن کی شاہی کو وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہو گیا تباہ، چوتھے امام بھی کسو ناچار مر گئے، غربت کے حوالے روز بے کسی باپ کو لے آئی ہے کس منزل پر، بے کسی باپ کو لے آئی ہے کس منزل پر، برچھی بیٹے کے کلیجے سے نکالے تنہا ہوں اتنے جنازوں کو، تنہا ہوں اتنے جنازوں کو، اٹھاؤں دکھائیں گے، وہ جو بھی تبلیغ کریں گے، وہ جو بھی رہنمائی کریں گے، وہ رہنمائی کرنے میں، قیادت کرنے میں، رہبری کرنے میں اپنی خواہشات، اپنی مرضیاں، میرا دل کیا کہتا ہے، میری فکر کیا کہتی ہے، ہم اس بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑے گا۔ وہ جب بھی رہنمائی کرے گا تو بے امرنا، وہ رہنمائی ویسی ہی کرے گا جیسی ہماری منشا ہوگی۔ غور کیجئے گا، تو اللہ کے بنائے ہوئے امام کی سب سے پہلی پہچان کیا ہے کہ وہ کسی بھی منزل پر اپنی خواہشات کا غلام نظر نہیں آئے گا، بلکہ وہ تو اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر کے اس کی مرضیاں خرید چکا ہوگا۔ غور کیجئے گا، جو ایسا ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہمیں ہدایت کرے گا، وہ امام ہوگا۔ ایک پہچان، اللہ آگے بڑھتا ہے اور پہچانے سلسلہ اس کا آگے بڑھاتا ہے۔ پروردگار کہتا ہے یادونا بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ۔ وہ امام ایسے ہیں، دیکھو ان اماموں کی طرف سے کسی بے چینی کا شکار نہ ہونا، ان اماموں کی طرف سے کسی الجھن کا شکار
شکار نہ ہونا، ان اماموں کی طرف سے کسی غلط فہمی میں نہ پڑنا، ان اماموں کی طرف سے کبھی اس سوچ میں مبتلا نہ ہو جانا کہ یہ امام ہے، یہ ہمیں صحیح جگہ پہ پہنچائے گا بھی یا نہیں۔ وہ جو امام ہے جس کو ہم بنائیں گے، ایک تو ہمارے امر سے ہدایت کرے گا ہماری منشا کے مطابق۔ وجہ یہ ہے کہ اوحینا الیہم فعل الخیرات، جن کو ہم نے امام بنایا ہے ہم نے انہیں نیک کام کرنے کی وحی کر دی ہے، ہم نے انہیں نیک کام کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ نیک کام کرنے کا حکم کیسا؟ اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ نیک کام کرو، تو ہم صبح کو آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر مجلس میں شریک ہو لیتے ہیں، اور بعد میں جا کے پھر جو کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے پھر ہم ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مجلس سے نکلتے ہی ہم شروع ہو جاتے ہیں، اب کیا پڑھ رہا تھا، یہ کچھ سمجھ میں تو آیا نہیں، آواز ہے نہیں، ہم پڑھنے آ جاتے ہیں، شوق بہت ہے پڑھنے کا ہنر آتا نہیں ہے نا، اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو ہمارا کیا ہے کہ کبھی فعل خیرات انجام دیتے ہیں، پھر کبھی فعل خیرات انجام نہیں دیتے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے امام وہ ہیں کہ جن کو میں نے نیک کام انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ کیا کبھی نیک کام انجام دیتے رہیں، کبھی نیک کام انجام نہ دیں؟ کیا ایسا ہوگا؟ نہیں۔ اللہ نے ماضی یا مضارع کا صیغہ نہیں استعمال کیا، اللہ نے مصدر کا استعمال کیا ہے۔ علماء موجود ہیں، خدا نے یہاں پاسٹ ٹینس کا استعمال نہیں کیا، نہ فیوچر کا کیا، نہ پریزنٹ کا کیا، اللہ نے یہاں سورس کا استعمال کیا، ایک ایسے لفظ کا، ایسے ورڈ کا کہ جس سے لفظوں کا نکلنا ہوتا ہے، جو جڑ ہوتا ہے کسی بھی کلمے کی، اس سے پھر الگ الگ معنی دینے والے الفاظ بنتے ہیں۔ مثلا جیسے نصر، نون صاد رے، یہ اصل ہے، یہ مصدر ہے، یہ سورس ہے۔ پھر اسی سے نصرہ بنا جس نے پاسٹ کی بات بتائی، اسی سے ینصرو بنا جس نے فیوچر کی بات بتائی، پریزنٹ کی بات بتائی۔ تو عزیزان گرامی، نہ اللہ نے پاسٹ کا صیغہ استعمال کیا، نہ فیوچر کا، نہ پریزنٹ کا، اللہ نے مصدر کا استعمال کیا، سورس کا استعمال کیا۔ سورس جہاں پہ استعمال ہوتا ہے، جہاں پر مصدر کا استعمال ہوتا ہے، علماء میری تائید کریں گے وہاں معنی بدل جاتے ہیں۔ جب ماضی کا صیغہ استعمال ہوگا تو وہ صرف گزرے ہوئے زمانے کی بات بتائے گا، جہاں مضارع کا صیغہ استعمال ہوگا تو موجودہ زمانے کی اور آنے والے زمانے کی بات بتائے گا۔ لیکن جب مصدر کا استعمال ہوتا ہے تو وہ تینوں زمانوں کو اپنے اندر سمیٹتا ہے، اس میں ماضی کی بات بھی ہوتی ہے، اس میں حال کی بات بھی ہوتی ہے، اس میں مستقبل کی بات بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے مصدر کا استعمال کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز قائم کبھی کی ہے، ہم اس نے کبھی اچھا کام کیا ہے یا اچھا کام کرے گا، نہیں، ہم نے تو اس کو اچھے کام کرتے رہنے کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چھپے ہیں تو وہ تبھی تو رکے گی کہ جب ہاتھ ایسے ہو جائیں۔ ہاتھوں کی کیفیت یہ تھی، رسول نے کہا یہ کیا شکل بنائی ہوئی ہے قیدیوں کی طرح؟ اللہ اپنی بارگاہ میں کسی کو قیدی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ سب کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ کیجیے، حکم آیا کہ ان سے کہتی ہے ہاتھ چھوڑ دیں، ہاتھ باندھ کے نہیں، اب چاروں ناچار ہاتھ چھوڑنا پڑے۔ اب جو چھپانا چاہتے تھے وہ چھپ نہ سکا، جو حقیقت تھی وہ سامنے آ گئی۔ پتا چلا کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ماضی میں اللہ کی عبادت نہیں کی ہے، انہوں نے ماضی میں بتوں کو سجدہ کیا ہے۔ توجہ، اب اللہ نے کہا کہ اب پہچانیے لوگوں کا ماضی دیکھیے، اماموں کا، جن کو لوگ امام کہتے ہیں۔ جنگ بدر ہے، اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہو رہی نا، کون کر رہا ہے؟ نام لینے کی ضرورت نہیں، کوئی تھا جس کا نام بہت بڑا ابو تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ابووں نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، ابھی اس بات کو غور کیجیے گا۔ اب آگے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا صحیح مجمع ہوتا ہے یہ اللہ کے بنائے ہوئے اماموں کو ماننے والا، غور کیجیے گا۔ اب توجہ کیا تھا جانے گا، تو اب یہ دیکھیں، پھر اس کے بعد بدر کے بعد احد ہوئی، احد کے بعد اور ساری جنگیں، یہاں تک کہ جو جنگ خندق تھی، آخری جنگوں میں شمار ہوتا ہے جنگ خندق کا، وہاں تک بھی کوئی والے صاحب تھے جو لشکر کو لیڈ کر رہے تھے، کس کے خلاف؟ رسول اللہ کے۔ رسول اللہ کے خلاف کا مطلب اللہ کے خلاف، اور کی جگہ جانے گا رسالت کے خلاف کا مطلب توحید کے خلاف۔ تو جو بدر سے لے کر
جنگ خندق تک اسلام کی، توحید کی، رسالت کی شمع بجھانا چاہتا رہا ہو. توجہ چاہتا ہوں. اب ذرا غور کیجیے گا، لوگوں نے کہا کہ فلاں امام ہے، فلاں امام ہے، وہ ہے، ان کو بنایا، ان کو بنایا. اب یہی سے پہچانیے اللہ کا بنایا ہوا، براہ راست آپ کی خدمت میں آتا ہوں، اللہ کا بنایا ہوا امام ہے علی، لوگوں کے بنائے ہوئے امام ہے. اور اب اللہ نے بتایا میرا بنایا ہوا وہ ہے جس کا ماضی بھی بیدار، جس کا حال بھی بیدار، جس کا مستقبل بھی بیدار. توجہ چاہتا ہوں، آدمی کا مستقبل، حال اور پاسٹ کیا ہوتا ہے؟ آدمی خود اپنا پریزنٹ ہوتا ہے. آدمی کے باپ دادا اجداد اس کا پاسٹ ہوتے ہیں. آدمی کی نسل، اولاد، پوتے بیٹے جو اس کا فیوچر کہلاتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں اللہ نگرامی، اللہ کے بنائے ہوئے امام کا اور دوسرے اماموں کا فرق پہچانیے. اللہ نے کہا کہ میرا بنایا ہوا وہ ہے کہ ماضی بھی بیدار، میری ہی عبادت کرتا رہتا ہے، حال بھی بیدار، میری ہی عبادت کرتا رہتا ہے، فیوچر بھی بیدار، میری ہی عبادت کرتا رہتا ہے. اب آپ سمجھ لیے دونوں کے ماضی، حال اور مستقبل کو پہچانیے. ایک ہے دنیا کا بنایا ہوا، ایک نام لے تو سارے چھوڑ دیجئے. ایک ہے دنیا کا بنایا ہوا امیر شاہ، اس کا ماضی، حال، مستقبل دیکھیے. ایک ہے اللہ کا بنایا ہوا علی، اس کا ماضی، حال اور مستقبل دیکھیے. توجہ چاہتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گا. وہ جو دنیا کا بنایا ہوا ہے اس کا ماضی ایسا کہ ہمیشہ خدا کے مقابلے میں تلوار کھینچے رہا. توجہ چاہتا ہوں، باپ دیکھیے اس کا خود حال ایسا کہ اللہ کے ولی کے مقابلے میں کھڑا رہا. اور مستقبل کیسا؟ یزید بن کے اس کا مستقبل اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتا رہا. اور یہ آپ نے یہ تھا اللہ کے مقابلے میں دنیا کے بنائے ہوئے امام کا ماضی، حال، مستقبل. کے بعد کو دیکھیے اسلام مٹاتا ہوا، حال کو دیکھیے اسلام مٹاتا ہوا، مستقبل یزید کو دیکھیے اسلام مٹاتا ہوا. یہ ہے علی، اللہ کے بنائے ہوئے ماضی. ابو طالب دیکھیے رسالت کو پالتا ہوا، خود علی کو دیکھیے اسلام پھیلاتے ہوئے، مستقبل حسین دیکھیے اسلام بچاتے ہوئے. ایک سلام کر دے. تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا نماز، آیت، قرآن کا کچھ بھی نہیں، ایک ڈھونگ تھا. لیکن جب سید سجاد نے بولنا شروع کیا تو بات ہے گلدستہ اذان. یزید کا قصد اسلام کا قصد نہیں تھا، کفر کا قصد تھا، کفر کا کرتا. میں نے جو کہا چوتھے علی نے جو کیا وہ پہلے علی نے نہیں کیا. توجہ چاہتا ہوں، پہلے علی نے بھی اللہ کے گھر سے بتوں کو توڑا، پاک کیا، وہاں پہ اذان دی. اللہ کے گھر میں پہلی اذان علی کی بدولت ہوئی. یہ ہے علی کا کارنامہ کہ اللہ کے گھر میں اذان دی. سب سے پہلے علی کی بدولت اللہ کے گھر میں اذان ہوئی. میں کہوں گا مولا آپ کا بڑا کارنامہ بتوں کو نکال کے، کفر کو نکال کے، اللہ کے گھر سے باہر کر کے اللہ کے گھر میں اللہ کی اذان دلوائی. یہ ہے آپ کا کارنامہ. چوتھے علی کا کارنامہ یہ ہے کہ کفر کے گھر میں کفر کو نکال کے اللہ کی اذان دلوا دی. اور کیا آپ نے کبھی بات کے اوپر ایک سلام پڑھے اور کیسے کن کن مصائب سے گزرے. جب تک زندان میں رہے مصائب مسلسل آنکھ کے اوپر ڈھائے جاتے رہے. کھانا کبھی مکمل نہیں دیا گیا، پانی کبھی شکم سیری کے حوالے سے مکمل نہیں دیا گیا. اور اس کا اندازہ تو اس بات سے ہوتا ہے کہ جناب زینب کو جب ایک دن نماز بیٹھ کے پڑھتے ہوئے دیکھا کہنے لگے پھوپھی اماں کیا بات ہے آپ نماز بیٹھ کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کبھی امام کی سوال پر غور کیا کیجیے امام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ امام اصل میں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ میری پھوپھی زینب ہے، اس نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے امام کی بیٹی ہے، یہ کبھی نماز کو ناقص حالت میں نہیں پڑھی. اس لیے تعجب کے ساتھ
کہ آپ نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں؟ کہا بیٹا دربار سے کھانا اتنا کم آ رہا، بچوں کے پیٹ نہیں بھر پاتے، میں اپنے حصے کا کھانا دے دیتی ہوں۔ بیٹا اتنے دن ہو گئے بھوکا رہتے ہوئے کہ اب طاقت جواب دے گئی، اب کھڑے ہو کے مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ اللہ، کیسی کیسی مصیبتیں کتنی پیاس سے گزرے ہیں سید سجاد اور زینب کبریٰ اور ہاں آزاداروں، وہ مصیبت بھی سید سجاد پر بڑی گراں گزری۔ اللہ کسی بھائی کے اوپر وہ مصیبت نہ لائے جو سید سجاد کے اوپر آئی۔ ایسی بہن کہ جس کو بہت زیادہ چاہتے ہیں سید سجاد، جب تک زندہ رہی تب تک اس کے رخسار پر تماچے دیکھتے رہے، تب تک اس کی کمر پر دھرے دیکھتے رہے، اور جب وہ اپنے بابا کو روتے روتے زندان سے گزری، ہائے خدا را قیامت ہو گئی۔ کسی کا جنازہ جب ہو جاتا ہے تو دفنانے کے لیے محلے کے لوگ، جان پہچان کے لوگ، قوم کے لوگ آ جاتے ہیں۔ کسی جنازے کے وارثین کو کبھی جنازہ اٹھانے میں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی جاتی، مگر غیر سجاد کی قسمت جب سکینہ کا جنازہ تیار ہوا، اب سکینہ کا جنازہ اٹھائے، ایک بھائی کو کیسے اٹھائے؟ ہاتھوں کی ہتھکڑی دیکھ کے رونے لگے، اے بہن تیرا جنازہ کیسے اٹھاؤ؟ اللہ اللہ، کیا قیامت گزر گئی جناب سید سجاد کے اوپر۔ مجھے نہیں معلوم کس بیوی نے سکینہ کو اٹھا کے سید سجاد کے ہاتھوں پر رکھا، سید سجاد پر لے ہوئے ہاتھوں سے لے کے پشت زندان کو آئے، سکینہ کو دفنا دیا۔ کتنی بڑی دکھ کی گھڑی تھی سید سجاد کے اوپر کہ اپنی بہن کو اس طرح مظلومی کے عالم میں دفنا کیا ہے۔ آ گئے رہا ہو کے اپنے وطن واپس آ گئے، مگر عالم یہ ہے کہ 35 سال تک مسلسل اپنے بابا کو روتے رہے، کبھی گریہ موقوف نہیں کی۔ حتیٰ کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ کئی بار مولا جب وضو کرنے بیٹھتے تھے تو پانی دیکھتے ہی بابا کی پیاس یاد آ گئی، اتنے آنسو بہتے تھے کہ وضو کا پانی مضاف ہو جاتا تھا، مولا پانی بدلتے رہتے تھے۔ روتے 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 وہ منزل پہ آئی کہ جب دنیا کے بنائے ہوئے سے اس اللہ کے بنائے ہوئے کا گریہ بھی برداشت نہ ہوا، اس نے امام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حشام نے امام کو زہر دلوا دیا۔ آزاداروں، میں نے چھوڑ دیے سارے مسائل، بس امام کی شہادت کا ایک منظر سن لیجیے اور روتے ہوئے اٹھیے گا، انشاءاللہ تصور کریے گا، حق کے گریہ ادا ہو جائے گا۔ آزاداروں، امام کو زہر دے دیا گیا، ایک دن گزرا، تکلیف بڑھنے لگی، دوسرا دن گزرا، زہر کی اذیت بڑھنے لگی، یہاں تک کہ جب زہر کی اذیت اتنی بڑھی کہ مولا کو محسوس ہوا کہ میرا وقت آخر قریب آ گیا، مولا ابھی اپنے بستر پر ہے۔ امام نے اپنی ساری اولاد کو بلایا، اپنے چاروں طرف جمع کیا، جو وصیتیں کرنا تھی وہ وصیتیں کر دی۔ جب وصیتیں کر چکے، امام باقر علیہ السلام کو حکم دیا، میرے مولا نے بستر پر لیٹے لیٹے دیکھتے ہیں کہ میرا وقت بالکل قریب آ گیا۔ ایسے وقت میں داداروں تصور کرنا، ذرا سوچنا انصاف کے ساتھ کہ جب ایسا وقت ہو کہ بالکل جان نکلنے والی ہو کسی انسان کی، تو گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایسی جگہ پہ لٹایا جائے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ سید سجاد بستر پر وقت دیکھا، امام باقر سے کہا، اے باقر بیٹا مجھے بستر سے اتار کے زمین پر لٹا دو۔ امام باقر تڑپنے لگے، بابا آپ کا آخری وقت ہے، آپ کو کیوں زمین پر لٹائے؟ نہیں بابا، آپ بستر پر لیٹے رہیے۔ کہا نہیں بیٹا مجھے زمین پر لٹا دو۔ امام باقر نے ہاتھوں کو جوڑا، ارے بابا وجہ تو بتائیے، آپ کو زمین پر کیوں لٹاؤ؟ امام رو کے کہتے اے بیٹا میں ابھی وقت آخر بستر پر ہوں، مجھے میرا بابا یاد آ گیا، ارے گلے کا خنجر تھا، کربلا کی دھرتی رہتی تھی، سید سجاد کو زمین پر لٹایا گیا، روح نفس انصری سے پرواز کر گئی۔ امام باقر مسیح پڑھتے رہ گئے، وابتا وا سجادہ سیعلم الذین ظلموا یمنقلب ینقلبون۔ بیمار ہے اور شام کا بازار ہے،
बंधे छोटे बड़ों के गले, पर सर दरबार सब इस तरह लाए गए। एक रस्म में बंधे छोटे बड़ों के गले, पर सर दरबार सब इस तरह लाए गए। होठों से बरसात है पत्थर, याद जब आ जाता है बाबा, हर दिन मेरा बन जाता है बाबा। तू बेटा गिरारन सारा कांपा है, शेर गिरा अब्बास गिरारन सारा कांपा है। गुंबद मस्जिद नबवी का मिलता है, गुंबद मस्जिद नबवी का शोर मिलता है। शोर मना लो दुनिया वालों, अस्सलाम